ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے؟ کیا ہمارے ملک میں معیشت ہے؟ خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان، اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرضوں میں جائیں گے، میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہ آپ کی اس طرح کی تشریف آوری، ذمہ دارانہ تشریف آوری ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے گی، اور ہم اپنے اس وطن عزیز کی معیشت کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر سکیں گے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج متحرک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، ملک کی معروضی معیشت، اس میں تاجر طبقے کا کردار، تاجر طبقے کے مسائل، تاجر طبقے کی مشکلات اور اس کی جزیات پر تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا سکھانا ہے، میں تو خود آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہوں، لیکن قرآن و حدیث کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اسلام مملکتی زندگی میں جو اپنی ترجیحات رکھتا ہے، ایمان عقیدہ ہر ایک کا اپنا، عبادات آپ کی انفرادی زندگی کا حصہ، لیکن مملکتی زندگی میں اسلام کی ترجیح کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک امن اور دوسری معیشت۔ امن 3 حروف کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کو محیط ہے، تمام انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے، اور انسانی حق 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے: جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا حق۔ پوری دنیا میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو ان 3 چیزوں کے گرد آپ کی پوری قانون سازی کسی کی جان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے مال کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کسی کے عزت و آبرو کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اگر کوئی کسی کے حق کو مارے تو پھر اس کے حق کی تلافی کیسے کی جائے، اس پر ساری قانون سازی ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز کہ خوشحال معیشت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ عطا کی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، جس طرح ہمارے ہاں ایک منصب پر کسی کو فائز کرنے کے لیے اس کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے، تب اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کبریٰ کا منصب عطا کر دیا، پوری انسانیت کا امام بنا دیا آپ کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے بتوں کو توڑا، آپ نے شرک کو توڑا، آپ نے کہا اگر یہ چاند میرا خدا ہے تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا، اگر یہ سورج میرا خدا ہے تو اب ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوا کرتا۔ بتوں کو توڑا، آگ میں جھونک دیے گئے، اللہ نے وہ آگ بھی آپ کے اوپر گل و گلزار بنا دیا۔ یہ سارے امتحانات جو آپ شرک کے خلاف لڑتے رہے، بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم کرتے رہے، تمام زندگی اس میں گزار دی، لیکن جب آپ کو خلافت مل گئی، انسان کی خلافت، امامت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی، آپ کا لب و لہجہ تبدیل ہو۔ اب وہی شخصیت جو توحید کا پرچار کرتی تھی، وہی شخصیت جو شرک کے بتوں کو توڑا کرتی تھی، اب اللہ کے سامنے گویا ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے شہر والوں کو آپ پھل فروٹ عطا فرمائیں۔ دال ساگ کی بات نہیں، پھل فروٹ کی بات کی۔ کوئی کہتے ہیں ثمر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نتیجہ خیز ہو، ثمراور ہو، اچھے نتائج اس پر مرتب ہوں، ایسا نظام عطا کر دو، لیکن آپ نے قید لگا دی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہمیں پھل فروٹ کا نظام اور رزق عطا کر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے وہ دین اسلام کہ کس طرح وہ پوری انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اس کے خوشحال معیشت کی بات کرتا ہے،
اس کو امن عطا کرتا ہے. اور پیغمبر جب اپنے ایمان والے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو غیر مسلموں کو بھی دوں گا جب تک کہ وہ دنیا میں. یہ وہ نظام ہے جو اللہ رب العزت انسانیت کو عطا کرتا ہے. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا تو پھر سزا کس بات کی دیتا ہے؟ وہاں بھی آپ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں، امن اور معیشت کا. اللہ تعالی مثال پیش کرتے ہیں ایسی آبادی کا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسی آبادی کا کہ جس میں امن بھی تھا اور جس میں لوگ پورے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اور اس امن اور اطمینان کی علت کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی ان کے پاس کھچ کھچ کے آ رہی. وہاں ایک خوشحال معیشت تھی. اس خوشحال معیشت میں امن بھی تھا، اس میں اطمینان بھی تھا. لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب اس بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے جو سزا دی وہ دو باتوں کی دی، ایک بھوک کی سزا اور ایک بدامنی کی سزا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ذرا اپنے حالات دیکھ لیجئے نا، اپنے وطن پہ ذرا نظر ڈال لیجئے. ہمارے اس وطن میں کیا امن ہے؟ کیا ہمارے ملک میں معیشت ہے؟ جس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر ہم نے یہ وطن عزیز بنایا، بر صغیر کے مسلمانوں کو جس کلمے کے نام پر ہم نے دعوت دی، ہم نے 75 سال 76 سال اور اس وقت ہم 77 سال پورے کر رہے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دغا کی ہے، بغاوت کی. تو اللہ تو موجود ہے کہ میرے نعرے پر، میرے نام پر تم انسانیت کو دھوکے دیتے ہو، پھر خوشحالی کہاں سے آئے؟ اللہ سے ہم بغاوت بھی کریں تو اللہ نے تو بتا دیا. اس بستی کی مثال بھی آپ کو دے دی کہ امن بھی تھا، معیشت بھی تھا، اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا. لیکن جب کفران نعمت کیا تو پھر سزا بھی دے دی. اور وہ کیا؟ بھوک کی سزا، بدامنی کی سزا. آج ہم وہی چیز رو رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی من حیث القوم، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، اس پہلو پہ نظر کیا ہے؟ لمحے لمحے ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی ہم کسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے، خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان. کیا ہم نے کبھی اس کے علاج دیکھے؟ ہمارے نظام میں خامیاں ہیں. ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹ، عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر، لیکن میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے. اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے. یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے. جب انگریز کی حکومت تھی تو لوگ انگریز کو ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے، وہ چوری کرتے تھے، جان بوجھ کر نہیں دیا کرتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جس انگریز کو میں نے پیسے دینے ہیں اور خزانے میں جو میرے پیسے جمع ہونے ہیں وہ میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے، وہ انگریز کے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا جائے. ہماری غلامی میں اور زیادہ اس کی تاریخ لمبی ہوتی چلی جائے گی. وہ چلا گیا، ہم نے پاکستان حاصل کیا. کیا پاکستان میں ہمارے طور طریقے بدلے ہیں؟ 77 سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی، ابھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی. اور آپ ہیں کہ روز روز ایک ظالمانہ ٹیکس، اس کے اوپر دوسرا ظالمانہ ٹیکس، پھر ظالمانہ ٹیکس. کیوں ادا کریں آپ کو جب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرضوں میں جائیں گے، میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے. یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے، میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. یہ FATF کی شرائط کے تابع ہوں گے، میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا.
پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہو. جب ہماری حکومتیں ایسی ہوں کہ پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور غلط پالیسیاں کیا ہیں، جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے تو لوگوں کو کیا ملے؟ فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ان کا ڈور پھر پیچھے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو صرف گالیوں کے لیے رہ جاتے ہیں، باقی تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نظام ہی غلط ہے. ہم نے اس پہلو کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو خوبصورت نعرے تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کارکردگی کے لیے کوئی نظام موجود نہیں ہوتا. میں نے خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا، جلسے عام میں یہ باتیں میں نے کی کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی. میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے، اب چیلنج کیا ہے، ہمیں ذرا طویل المدت پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا. فوری طور پر لوگوں سے صرف سانس لینے کا میرے خیال میں ٹیکس نہیں ہے. چاہیے کہ بھائی جتنے سانس آپ دن میں لیں گے آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یا موت پر ٹیکس نہیں ہے، اگر تم مر گئے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یہی بچ گیا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے. وہ ملک کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا ان کے ادراک ہوتا ہے، وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. ہمارے ملک میں خزانے کا قلمدان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کو نہ پبلک کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ پبلک کے سامنے جواب دہ ہوا کرتے ہیں. کبھی موہن قریشی آ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا. آپ مجھے بتا دیں، کوئی کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ پھر ہمارے ملک میں ایک وزیر خزانہ آیا، بعد میں وزیر اعظم بن گیا، ہمیں آج بھی پتہ نہیں آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں. جو پبلک کے سامنے جواب دہ ہی نہ ہو اس کو کیا پڑی ہے؟ اس نے تو اسی کے لیے کام کرنا ہے جس کے بلبوتے پر یہاں آیا. جنہوں نے یہاں بھیجا ہے وہ تو اسی کو جواب دہ ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے. عوام کو تو نہ اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے، نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں کے. تو اپنے وطن میں رہو، اپنی قوم میں رہو، اپنے عوام میں رہو. ہمارے تو سیاستدانوں نے بھی باہر اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، مشکل آ گئی تو کہیں چلے جائیں. آج ہمیں اپنے مسائل کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. جس طرح کسانوں پر ٹیکس لگائے گئے، جو چیزیں ان کو ہمیں مراعات دینی چاہیے تھی ہم نے ان سے مراعات بھی چھین لی ہے، ان پر بوجھ بھی بڑھا دیا. ہمارے پاس گندم کے سٹاک پڑے تھے، نئی فصل آنے والی تھی، اس دوران میں باہر سے گندم اور غیر معیاری گندم کیوں امپورٹ کیا گیا؟ آج میرے کسان کے گھر غلے سے بھرے ہوئے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہے. آئندہ کی فصل کا کیا بنے گا؟ تاجر کے لیے آسانیاں پیدا کرو. کارخانے کا یونٹ بناتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرو. محلے کا چھوٹا تاجر ہے، بازار کا چھوٹا تاجر ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرو. سیدھی بات ہے، جب اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی اس کا کاروبار بڑھے گا. اور پیسے کی گردش سے پیسہ بڑھتا ہے، بڑھوتری گردش سے ہوا کرتی. اگر آپ نے پیسے کی گردش روک دی تو پھر بڑھوتری نہیں ہوگی. لہذا جو آپ کے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ اس وقت جو بیٹھے ہیں یہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہے اور اس پہ سخت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، جسم کیسے کھڑا ہوگا؟ ملک کا جسم کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم سمجھیں مسائل کو. آپ تاجروں کو پتہ ہے کس کس کے پاس کیا کیا فونیں آتی ہیں، کیا کیا پیغامات آتے ہیں اور کتنے کتنے مطالبے ان سے کیے جاتے ہیں، کیا کیا بھتے آپ سے مانگے جاتے ہیں. اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر گھر سے آپ کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کے بچے گھر سے اسکول جاتے ہیں، آپ کو واپسی کی امید نہیں ہوتی. آپ خود گھر سے باہر جاتے ہیں، شام کو واپس آنے کی امید نہیں ہوتی. یہ ہے امن و امان. آج میرے صوبے کے تھانے اکثر اضلاع میں
مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں، پولیس تھانے کے اندر سمٹ جاتی ہے اور مسلح گروہوں کے حوالے ہوتا ہے پورا علاقہ۔ کہاں ہے آپ کے رٹ؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ تو کون ہے پالیسیاں بنانے والا؟ اور اگر ہم قیام امن کے لیے کام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے کردار کو ایک لات سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح نہیں چلتا۔ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے صوبے کے اور اپنے صوبے کے بچوں کے، آنے والے بچوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے بچوں کا حق ہے، سندھ کے وسائل پر سندھ کے بچوں کا حق ہے، پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے، اور پشتونخوا کے وسائل پر پشتونخوا کے بچوں کا حق ہے۔ اور اپنے حقوق کے لیے فرنٹ لائن پہ جا کے ہمیں لڑنا ہوگا، پورے ملک پہ لڑنا ہوگا، لیکن ملک کی وحدت کو برقرار رکھتے ہوئے، ملک کی سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے۔ ملک کی وحدت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں، ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم ملک کے وفادار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ بس سمجھے کہ بس ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ملک کے محافظ اس ملک کا ہر ثبوت ہے، ہر بچہ ہے، ہر جوان ہے۔ ان چیزوں کو ذرا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ اپنے مطالبات کو، جو بنیادی اور اہم مطالبات، جو ترجیحی باتیں ہیں، ان کو مرتب کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے سیمینارز کریں، اس کے لیے تحریک چلائیں۔ انشاءاللہ صرف جمعیت علماء اسلام کا کارکن نہیں، اس پورے صوبے کا اور ملک کا عوام آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتے گے۔ آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک ہیں، ایک صف ہیں، اس ملک کے لیے ایک ہیں، اس صوبے کے لیے ایک ہیں، اپنے حق کے لیے ایک ہیں، اپنی معیشت کے لیے ایک ہیں، اپنی ترقی کے لیے ایک ہیں، اس ملک کے لیے ایک ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس وحدت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا حقیقی مفہوم بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا